اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اور ہمارے بیچ کا رشتہ کیا ہے؟ مقتدی اور امام کے بیچ کا رشتہ کیا ہے؟ ایک اینگل تو اس کا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الامام ضامن، کہ امام تمہارا گارنٹر ہے، یعنی آپ کے اور آپ کے پروردگار کے بیچ مدھیستھ ہے، میڈیٹر ہے۔ امام گارنٹر ہے، ضامن۔ تو ظاہر سی بات ہے گارنٹر کے ساتھ آپ کی بیٹھک یا آپ کا جو تال میل ہے یا آپ کا جو تعلق ہے، آپ کی ریلیشن شپ ہے، کیسی ہوتی؟ آپ اسے ہمیشہ اعتماد میں رکھنا چاہیں، نمبر 1۔ تو اس لیے امام کا لحاظ کریں۔ ایک لحاظ تو یہ ہے کہ ہمارا سر سے نکل کر کے پسینہ اور ایڑی تک پہنچتا ہے، اتنے پنکھوں کے باوجود، تو کچھ تو رحم کریں کم از کم۔ اس کے علاوہ کتنا گہرا رابطہ ہے امام اور مقتدی کے بیچ، اور مقتدی کے ایک ایک عمل کا اثر امام پر پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز میں تلاوت کرتے میں بھول گئے۔ آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا کہ جن کے اوپر قرآن اترا اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ان علینا جمعہ و قرآن، کہ آپ جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے دہرایا نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو آپ کے دل میں جما دیں گے اور پڑھوا بھی دیں گے۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ گارنٹی دی، ضمانت دی، اس کے باوجود حضور نماز میں بھول گئے، کسی نے لقمہ دیا پیچھے سے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، کئی بار ہوا۔ ایک بار کسی نے لقمہ دیا تو حضور نے بعد میں پوچھا کس نے لقمہ دیا تھا، تو بتایا فلاں نے۔ تو حضور نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسى کما تنسون، کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بھول لگ جاتی ہے، جب بھول جایا کرو تو لقمہ دے دیا کرو، یہ حضور نے فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت کرنا مشکل ہو گیا، شاق ہو گیا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا نماز میں مشکل ہو گیا۔ تو حضور نے بعد میں معلوم ہے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ وضو اچھی طرح کیا کرو، طہارت اچھی طرح حاصل کیا کرو۔ تم اگر وضو اچھی طرح نہیں کرو گے تو امام کے لیے قرآن پڑھنا دو بھر ہو جائے۔ آپ بتائیے آپ کے وضو سے امام کا کیا لینا دینا تھا؟ آپ تو یہ کہہ دیں گے کہ آپ کے وضو سے، آپ کی پاکی سے، آپ کی طہارت سے آپ کو کیا لینا دینا؟ کتنا بڑا کوڈ ہے آپ کے اور امام کے بیچ کا، اور آپ چاہتے ہیں کہ شور ہوتا رہے، کشتی ہوتی رہے اور قرآن چلتا رہے؟ مشکل ہے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک رابطہ ہے، یہ ایک تعلق ہے کہ آپ کی اگر طہارت میں گڑبڑی ہے تو پڑھنے والا پڑھ نہیں پائے گا، پڑھنا دو بھر ہو جائے گا۔ اور دلوں کے اوپر انعکاس ہوتا ہے چیزوں کا، ریفلیکشن ہوتا ہے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ میں بھی آئے گا کہ نہیں۔ بزرگوں کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے جن کا تعلق تکوینیات سے ہوتا ہے، یعنی دنیا کا جو نظام ہے اس نظام میں ان کا کسی طرح کا کوئی دخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رابطہ بنا دیتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، آپ نے نام سنے ہوں گے، جو لوگ بہت زیادہ مطالعے والے ہیں انہوں نے غوث، قطب، ابدال، یہ نام سنے ہوں گے نا، یہ انہی تکوینی بزرگوں میں سے۔ ایک اور واقعہ سنا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بزرگ کے پاس گئے کچھ سیکھنے کے لیے، پارہ نمبر 16 میں سورہ کہف میں 15 اور 16 میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا۔ وہ اسی طرح کے بزرگ ہیں، حضرت خضر جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام، وہ اسی تکوینی دنیا کے آدمی ہیں۔ 70 ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمہ وقت رکھتے ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ وہ پوری دنیا، ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسی آپ راستہ بھول جائیں، آپ کو اچانک کوئی پریشانی ہو، کوئی بوڑھا آ کر کے بتا جائے، یا آپ کو اٹھا کے کھڑا کر دے، یا آپ کی کوئی مدد کر دے، وہ انہی میں کا ہوتا ہے۔ وہ اچانک جو آپ کی مدد کر جاتا ہے اور آپ اس سے یہ پوچھنا بھول جاتے ہیں کہ آپ کون ہو، بعد میں یاد آتا ہے، وہ انہی میں کا ہوتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے امور پر متعین کرتے ہیں، ان کے لیے زمینوں کو سمیٹ دیتے ہیں، وہ لمبے سے لمبا سفر کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر کبھی کسی کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ وہی ہے کیا، بہت خستہ حالت میں بھی ہو سکتا ہے، بہت اعلیٰ قسم کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، اگر پہچاننا ہو کہ یہ وہی ہے
تو اس کے پیچھے صرف کھڑے ہو کر کے درود شریف پڑھ دیجیے آپ، چونک کر کے وہ آپ کو ترنت مخاطب کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے آگے جا رہا ہے، دیوانہ ہے، کپڑے پھٹے ہیں، ٹھیلا لگا رہا ہے، یا سڑے ہوئے پھل بیچ رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، سڑے ہوئے پھل بیچ رہا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو جانچنا ہو تو پیچھے سے آپ اس کے درود پاک پڑھ دیجیے، فوراً مڑ کر کے مسکرا کے دیکھے گا، یعنی آپ کے کلمات کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے۔ یہ کوڈ ہے آپ کے پیچھے۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک ارشاد فرمایا، کل آئے گی وہ آیت، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو بہت غور سے سنو، بہت غور سے سنو اور بالکل خاموش رہو۔ یہ قرآن کے الفاظ، یہ کوڈ ہے جو قرآن نے دیا۔ اب بتلائیے کہ خاموشی نہیں ہے، شور ہو رہا ہے، مسجد ہے، جماعت کی نماز چل رہی ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں، میرے بس کا تو نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اس بے ادبی کے ساتھ تلاوت کرنا میرے بس کا نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ واٹس ایپ کے اوپر تو اس طرح کے میسج چل رہے ہیں کہ آپ کے مسجد میں اگر بچوں کا شور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی نسل نماز نہیں پڑھے گی۔ موجودہ نسل کون سی پڑھ رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان بچوں کو ٹرین کیجئے، مساجد کے آداب بتلائیے۔ آپ نے کلمہ تک تو یاد نہیں کرایا، انہیں نماز ابھی سکھائی نہیں۔ 7 سال تک نماز سکھانا یہ حضور کی ہدایت تھی، آپ نے سکھائی؟ اس کو اللہ اکبر کہنا نہیں آتا ابھی، اور اس کے بعد مسجد میں لا کر کے کشتی کرنے کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں؟ نہیں چلے گا۔ آپ اسے سکھائیے کہ بیٹا مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، وہاں زور سے بولا نہیں جاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ لوگ نیت باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، بالکل ہلتے بھی نہیں، کوئی آواز نہیں آتی۔ انہیں بار بار جب یہ دہرائیں گے تو بچہ کنارے کھڑا ہو جائے گا، لیکن پھوٹی زبان سے ایک بار بھی یہ تربیت نہیں دی اور اس کے بعد بچے کو آنے دیا اور ڈانٹنے پر آپ کا رد عمل۔ اسی لیے بیچوں بیچ والے پتھر پہ میں نے جو روایت لکھوائی ہے اسے دیکھ لیجئے گا جو لوگ اردو پڑھے ہوں، جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، کہ مسجد کو اپنے بچوں سے اور اپنے دیوانوں سے بچا کے رکھو، وہ بچے جو مسجد کے آداب کا لحاظ نہ رکھ پائیں۔ لکھا ہے، روایت ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ حضرات حسنین کے مثال دینے لگیں گے، مجھے معلوم ہے اس طرح کی مثالیں میں نے سنی ہیں کہ وہ آ کر کے حضور کے قریب آ جاتے تھے نماز کی حالت میں۔ اب ان شہزادوں کی بات کر رہے ہیں جو جبریل کے بیچ میں تربیت پائیں، جن کے سامنے وحی اترتی ہے، جو وحی کے اترنے کا منظر دیکھتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کی گود میں تربیت پاتے ہیں۔ تو آپ سکھائیے نا، میں بھی تو کہہ رہا ہوں آپ بھی لائیے بچوں کو، لیکن اتنا سکھا لیجیے۔ تو مطلب اب یہ ہے کہ میں نے بچوں کو آج زور سے ڈانٹا ہے، اب آپ جا کر کے اسی پر سمجھا دیں گے تو وہیں بیج اگائے گا۔ میں نے زمین تیار کر دی، آپ بیج ڈال دیجیے جا کر کے، فصل اگائے گی ادب کی، احترام کی۔ یہ طریقہ ہے۔ آپ ڈانٹیں گے نہیں، مجھے معلوم ہے، سب کے سامنے تو ویسے بھی نہیں ڈانٹیں گے، تو یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا۔ میں بچوں کو بھی ڈانٹوں آپ کی اور پھر آپ کی بھی سنوں بات بھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے، انہیں مسجد کے آداب سکھا کر مسجد کو آباد کرنے والا بنائے، ان کے دل میں ایمان اور مسجد کی محبت ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔